کالا کپڑا پہنیں گے، غم غم، ماتم ماتم. ارے میرے دوستو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. میرے دوست، نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے. بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی. قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ نمبر 10. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے. بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے. اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ. اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ. اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ. اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا. اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے. کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ. اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے. یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے. منہا 4 حرم. اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا. میرے دوستو، محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ. اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا، یہ تو اللہ نے کہا. اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے. روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو، محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرنے کی؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے، لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھیں گے. میں سب محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. میرے دوستو اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہے. محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے، کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا، اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے، اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے، اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، میں ذرا جلدی بتاؤں گا، آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی
جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے ہوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں. بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم ہوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 300 ایئرز روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اور ایک دعا دیتا ہوں, اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو اور کیا کہا؟ تم بھی پڑھنا اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا؟
ساتھ میں کہو حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. وہ میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی تھی. 10 مائل میرے دوستو. آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹ بندی ہے اسے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ کتنے سال ہو گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گیا. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک کہ پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. چلو ایک اور واقعہ بتا دوں پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعات. میں پوچھنے بھول گیا کتنے گھنٹے دینے والے؟ بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی آپ کی. وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو وہ کہتے ہیں نا ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا بھائی کسی پہ فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ تو سب قبول کر لیں. بولی حبیب ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے سب سینے پر قبول کر لیتا. وہ ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری.
शोहर ने क्या कहा, मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूं, तू कहाँ बैठे? कहा मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूं तो कहा कि मैं जमीन पे बैठ जाऊं। कहा मैं कुर्सी पर बैठूं तो बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। भाई कितने वाक्य हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस, कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह ए अल्लाह ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी? मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने में। कितने वाकई हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई, तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए, गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था।
कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, आप नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में। यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में। मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक्य हो गए? 4। मेरे दोस्तों अब बाकी बाद में मैं एक और वाक्य बता दूं, दिल चाहता है बता दूं। इसलिए जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी, इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ इतना, एक मर्तबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना। हजरत यूसुफ का अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बताता हूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जानने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा। मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक। और मेरे दोस्तों अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं कोई ताज्जुब की बात नहीं। कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे दोस्तों हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए कि आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा कौन सा महीना, ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा मुहर्रम। कहा कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया हाँ आज आशूरे का दिन है, 10वीं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना है, और जो रात गई वो आशूरे की रात गई। हुज़ैफा तुझे नहीं मालूम इस आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े 3 इनामात दिए। आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े, सब बोलो भाई, बड़े बड़े। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप मुझे बता दें आशूरे की रात में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े कौन से 3 इनामात दिए? हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा सबसे पहला इनाम अल्लाह ने आज की रात में फैसला मेरे मासूम होने का कर दिया। सुभान अल्लाह कहो भाई। मासूम समझते हो? मासूम उसको कहते हैं जिससे छोटा गुनाह भी ना हो। तो जब नबी से छोटा गुनाह नहीं होता होगा तो बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे आका ने फरमाया अल्लाह ने आज रात मेरे मासूम होने का फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हमारे नबी ने फरमाया ये पहली नेमत अल्लाह ने मुझको दी, अल्लाह ने मुझको मासूम बनाया। दूसरी नेमत हजरत हुज़ैफा ने पूछा कौन सी नेमत? हमारे नबी ने फरमाया आज रात अल्लाह ने मुझको बताया कि ए नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे नबी मुहर्रम के महीने में आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे
ہمارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا, اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستوں نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا, زور سے بولو نا, خوشی بتا رہی نا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے غم کا مہینہ ہے, کالا کپڑا بھی پہنتے, کالا کپڑا پہنیں گے اور کہیں گے غم کا مہینہ, ہم ماتم کریں گے, ہائے حسین میں نہیں تھا, تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا بھائی. کالا کپڑا پہنیں گے, غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا, اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا میرے دوست.